صفحہ نمبر 179 179 سیرت النبی جلد اول اور مواخات کا ایک ویلا گزر چکا، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کو اعانت کی ضرورت نہ رہی تو یہ آیت اتری، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس وقت سے یہ قاعدہ جاتا رہا، چنانچہ کتب تفسیر و حدیث میں بتصریح مذکور ہے۔ سنہ 4 ہجری میں بنو نذیر جب جلا وطن ہوئے اور ان کی زمین اور نخلستان قبضہ میں آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ مہاجرین نادار ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو نئے مقبوضات تنہا ان کو دے دیے جائیں اور تم اپنے نخلستان واپس لے لو۔ انصار نے عرض کیا کہ نہیں، ہمارے نخلستان بھائیوں ہی کے قبضے میں رہنے دیجئے اور نئے بھی انہی کو عنایت فرما دیجئے۔ دنیا انصار کے اس ایثار پر ہمیشہ ناز کرے گی، لیکن یہ بھی دیکھو کہ مہاجرین نے کیا کیا۔ حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک ایک چیز کا جائزہ دے کر نصف لے لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا، خدا یہ سب آپ کو مبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے کینکاہ کا جو مشہور بازار تھا جا کر رستہ بتا دیا۔ انہوں نے کچھ گھی کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی۔ چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ شادی کر لی۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو یہ ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت 700 اونٹنیوں پر لد کر آتا تھا اور جس دن مدینہ میں پہنچتا تھا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ بعض صحابہ نے دکانیں کھول لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کا کارخانہ سخ میں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان بنو قینقاع کے بازار میں کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمر بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے اور شاید ان کی اس تجارت کی وسعت ایران تک پہنچ گئی تھی اور صحابہ نے بھی اس قسم کی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ پر لوگوں نے جب کثرت روایت کی بنا پر اعتراض کیا کہ اور صحابہ تو اس قدر روایت نہیں کرتے، انہوں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور لوگ بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگاہ نبوت میں حاضر رہتا تھا۔ پھر جب میں خیبر فتح ہوا تو تمام مہاجرین نے یہ نخلستان انصار کو واپس کر دیے۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کے عطیے جو نخلستان کی صورت میں تھے واپس کر دیے۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو افتادہ زمینیں تھیں ان کو دے دیں اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیے۔ سب سے پہلے حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنی زمینیں پیش کیں۔ بنو زہرہ مسجد نبوی کے عقب میں آباد ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عوف نے یہاں ایک قلعہ، جس کو گڑھی کہنا زیادہ موزوں ہوگا، بنوایا۔ حضرت زبیر بن عوام کو ایک وسیع زمین ہاتھ آئی۔ حضرت عثمان، حضرت مقداد، حضرت عبید کو انصار نے اپنے مکانات کے پہلو میں زمینیں دیں۔
مواخا کے رشتہ سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی تھے، ان میں سے بعض حضرات کے نام یہ ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔